بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما يحمد، وصلى الله تعالى على أشرف المخلوقين محمد وعلى آله وصحبه ومن يحمد، وبعد. عزیز طلبہ اعظام، آج کا ہمارا سبق فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے. جیسا کہ کتاب کا صفحہ معین البلاغہ کا پہلا صفحہ فصاحت کا بیان آپ کے سامنے کھلا ہوگا. تو فصاحت و بلاغت کے جاننے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، چونکہ ہر علم سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم مقدمات کہتے ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ ان تمہیدات، ان مقدمات کو جاننے کے بعد آپ کو اصل علم کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اصل علم کی طرف رغبت ہوگی. لہٰذا اسی کے پیش نظر سب سے پہلے ہم فصاحت و بلاغت کی ضرورت اور اہمیت پہ روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلے اس علم کی ضرورت کیوں پڑی، اس علم کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بعد ہم اس کی اہمیت اور تعریفات وغیرہ پر بھی روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس علم کی ضرورت کیوں ہے. تو آپ سبھی حضرات، دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ انسان سماجی جاندار ہے. سماجی جاندار کا آسان ترین مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں جی سکتا. اگر یہ چاہے کہ میں تنہا زندگی گزاروں، لوگوں سے کٹ کر، لوگوں سے ہٹ کر زندگی گزاروں، مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے، تو ایسا مشکل، بلکہ یہ کہا جائے ناممکن ہے، تب بھی صواب سے دور نہیں ہوگا. لہٰذا اپنی حیات کے لیے انسان کا باہم مرتبط رہنا لازمی اور ضروری ہے. ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ضرورت کو خاندان کی سطح سے شروع کر کے ریاست کی سطح تک اور ریاست سے پورے عالم تک لے جاتا دکھائی دیتا ہے. یعنی یہ جو انسان سماجی جاندار ہے، تو اب سماجی جاندار ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت پڑے گی. ایسا نہیں کہیں کہ ہر ایک کو ہر ایک کی ضرورت پڑے گی، بلکہ ہر انسان کو چند دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑے گی. اب اس میں خاندان سے اوپر جائیں گے تو ریاست لے لیجئے، ضلع لے لیجئے، ریاست لے لیجئے. اس کے بعد ریاست سے اوپر جائیں گے تو آپ عالم لے لیجئے. انسان جس طریقے سے آگے ترقی کرتا جائے گا، اس کو دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی جائے گی. اب چونکہ
اس سماجی رابطے کی ہمہ وقت ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ضرورت بغیر ذریعے کے پوری نہیں کی جا سکتی، بلکہ کوئی بھی دنیا کی چیز بغیر کسی ذریعے کے پوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کرتا ہے وہ ذرائع زبان اور قلم ہے۔ پہلا ذریعہ زبان اور دوسرا ذریعہ قلم ہے۔ زبان جو منہ میں ہلتی ڈولتی ہے، حرکت کرتی ہے، جس سے انسان تلفظ کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ اس کا قلم ہے، جس سے یہ بولی لکھتا ہے۔ ایک ہے تلفظ کرنا، یعنی بول کر کچھ کہنا، دوسرا ہے اس بولی ہوئی چیز کو لکھنا۔ تو یہ ہے قلم، بولی ہوئی چیز کو لکھنا، یہ ہے قلم۔ اب ایک مدت تک تو یہ صورتحال رہی کہ یہ فوری مقاصد والے گفتگو کے لیے زبان، فوری مقاصد والے گفتگو کے لیے زبان اور طویل المیعاد مقاصد کے لیے قلم کا استعمال کرتا رہا ہے۔ لیکن جب ریکارڈر، کیمرہ، ویڈیو ایجاد ہوئے تو اس کی زبانی گفتگو بھی طویل المیعاد مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی۔ اب ہم کوئی چیز ریکارڈ کر دیں، ریکارڈ کر کے چھوڑ دیں تو وہ چیز جب تک دنیا رہے گی اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لہذا اب یہ ہماری زبان بھی ہماری تلفظ کی ہوئی چیز بھی طویل المیعاد مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگی ہے، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اگر انسان گفتگو بند کر دے، انسان گفتگو نہ کرے، لوگوں سے الگ ہو جائے، ایک کمرے میں بند ہو جائے، ایک گھر میں قید ہو کر رہ جائے، کسی سے گفتگو نہ کرے، نہ اشارہ کرے، نہ کنایہ کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں نتیجہ آ گیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری انسانی حیات داؤ پر لگ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس انسان نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں قید و بند ہو کر رہ گیا تو اس کی زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر پوری انسانیت، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جائیں، اپنے اپنے حجروں میں قید ہو جائیں، کوئی اپنی ضرورت کو کسی سے بیان نہ کرے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ انسانی حیات داؤ پر لگ گئی ہے اور عنقریب فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، کیونکہ یہ سماجی جاندار ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سماجی جاندار ہے۔ سماجی جاندار ہونے کے ناطے یہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس حیات کو یقینی بناتا ہے۔ اب اگر آپ یا ہم ایک کمرے میں بند ہو جائیں اور لوگوں سے مرتبط نہ رہیں، الگ رہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری ضرورت کو کوئی کیسے سمجھے گا؟ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہماری ضرورت کو نہیں سمجھ پائے گا تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی،
جب ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر ہماری جو یہ حیات ہے وہ فنا کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اب انسان کو زندہ رہنے کے لیے، انسانی حیات کو باقی رکھنے کے لیے کبھی انفرادی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی اجتماعی ضرورت بھی پڑتی ہے، یعنی انسانی حیات کو باقی رکھنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی ضرورتیں پڑتی ہیں۔ اب جو ضرورتیں انسان کو پیش آتی ہیں اس کی خبر ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ضرورت کی خبر نہ بھی دیں، بغیر خبر دیے ہوئے بھی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ مثلاً آپ بقالے کی دکان پہ جاتے ہیں اور سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، یا کسی اور دکان پر جاتے ہیں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ وہ سامان اٹھاتے ہیں اور آپ کو ریٹ معلوم ہے، اگر ریٹ معلوم نہیں تو آپ پوچھ لیتے ہیں اور پوچھ کر پیسہ دے کر چلے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنی ضرورت کو زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن آپ کی ضرورت کی چیز چونکہ وہاں رکھی ہوئی تھی اس لیے آپ نے اپنی ضرورت بغیر زبان کو حرکت دیے ہوئے پوری کر لیا۔ لیکن ہر جگہ یہ چیز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو گفتگو کی ضرورت پڑے گی، زبان کو حرکت دینے کی ضرورت پڑے گی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں آپ اپنی زبان کو حرکت دیے بغیر رہ سکیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر زبان بند ہو گئی، اگر گفتگو بند ہو گئی تو انسانی وجود خطرہ سے دوچار ہو جائے گا، جیسا کہ بھی آپ نے پیچھے سنا، انسانی وجود خطرہ سے دوچار ہو جائے گا۔ امید ہے اب آپ کو وہ حدیث بھی سمجھ آ چکی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گفتگو بند رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ صلہ رحمی کی حکمت کیا ہے۔ صلہ رحمی کی حکمت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، صلہ رحمی میں انسان ایک دوسرے کی خبر گیری کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مواسات اور بھائی چارگی کا معاملہ کرتا ہے۔ صلہ رحمی میں انسان ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، جب تک زبان سے نہ کہا جائے، جب تک ضرورت معلوم نہیں ہو سکتی ہے، تسلی و تشفی کے چند کلمات کہنے کے لیے، بھائی چارگی کے لیے چند کلمات کہنے کے لیے بھی آپ کو زبان حرکت دینی پڑے گی۔ تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کی حکمت بھی گویا کہ یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، انسان ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرے۔ خیر، ہم اپنے موضوع فصاحت و بلاغت کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی گفتگو جو ارشاد فرمانے والے کی ضرورت کو پوری نہ کر سکے، کہنے والے کی، جو انسان تلفظ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، کہنے والے کی ضرورت پوری نہ کر سکے،
یا سننے والے کی ضرورت کو پوری نہ کر سکی تو کیا ایسی گفتگو کو گفتگو قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب سننے والے کی ضرورت پوری نہ ہو یا کہنے والا جس ضرورت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو کیا ایسی گفتگو کو گفتگو قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی گفتگو صورتاً تو گفتگو ہے، ظاہراً تو گفتگو ہے، چونکہ گفتگو کے لیے زبان کو حرکت دینا اور تلفظ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں پہ تلفظ پایا گیا، زبان کو حرکت دیا گیا، لہذا گفتگو تو ہو گئی، لیکن گفتگو کا بنیادی مقصد پورا نہ کرنے کے سبب ایسی گفتگو کو گفتگو کہنے کا حق نہیں، یا یوں کہا جائے کہ اسے گفتگو کہلانے کا حق نہیں ہے، چونکہ گفتگو کا جو ایجادی اور ایجابی مقصد ہے وہی پورا نہیں ہوا۔ گفتگو کا مقصد ہی زبان کے ذریعے، اس تلفظ کے ذریعے اپنی ضرورت کو پوری کرنا یا سامنے والے کی ضرورت کو پوری کرنا ہے۔ جب ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی جو گفتگو کا اصل مقصد ہے، تو پھر ایسی گفتگو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اسے گفتگو کیوں کر کہا جائے؟ لہذا ان تقریروں سے، یعنی اب تک کی ان باتوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے گفتگو کا سہارا لیتا ہے۔ انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے گفتگو کا سہارا لیتا ہے یا دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گفتگو کا سہارا لیتا ہے۔ لہذا جس گفتگو سے ہماری ضرورت پوری نہ ہو وہ گفتگو کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب ہم یہ محاضرہ تقریباً پورا ہونے کو ہے، تقریباً 1.5-2 منٹ باقی ہے اس محاضرے کو پورا ہونے کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، لہذا ہم یہ نئی بات تو نہیں کہہ سکتے، بات وہی ہے، یعنی فصاحت و بلاغت کی ضرورت کیوں ہے، کیوں پڑی، اسی موضوع سے متعلق ہے، لیکن اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لہذا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم اگلے محاضرے میں پیش کریں۔ امید ہے کہ اب تک کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارے جو طلبہ اعظام، طلبہ عزیز اس محاضرے کو سن رہے ہیں یا سنیں گے تو ان سے یہ درخواست ہے، جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ آپ وہ چیز پوچھ سکتے ہیں، وہ چیز لکھ کر بھیج سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، انشاءاللہ اسے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔